اس دنیا میں خوشیاں بھی آتی ہیں، کامیابیاں بھی ملتی ہیں، منزلیں بھی ملتی ہیں، راحتیں بھی ملتی ہیں، پیسہ بھی ملتا ہے، مسرتیں بھی آتی ہیں، خواب بھی پورے ہوتے ہیں، جو سوچا بھی نہیں تھا کبھی کبھی وہ سب بھی ملتا ہے، اور مشکلات بھی آئیں گی، غم بھی آئیں گے، نقصان بھی ہوگا، پریشانیاں بھی آئیں گی، بیماریاں بھی آ سکتی ہیں، اپنوں کے ذریعے سے بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے، غیروں کے ذریعے سے بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ خوشی اور غم، رنج اور راحت، یہ اس دنیا میں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ چلے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صاحب میری ساری زندگی غموں کی زندگی ہے، لہذا اللہ کے بارے میں بدظنی کا شکار ہو، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ ہمیں یہ ذہن میں بٹھا کر رکھنا چاہیے اس دنیا میں دونوں چیزیں ہمیشہ ساتھ چلیں گی۔ اب آدمی کی حالتیں دو ہیں، یا تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں، کوئی الجھن نہیں، کوئی ہمارا خواب نہیں، کوئی ایسی تمنا نہیں جو پوری نہ ہو رہی ہو، کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہو رہی ہو، تو وہ خوشی کی حالت میں ہے۔ تو پھر شکر اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، کیونکہ جب انسان کو کسی الجھن میں نہیں ہوتا اس کو بگڑنے کے خطرے زیادہ ہوتے ہیں۔ جب جیب میں پیسہ ہو، پریشانی کوئی نہیں، کسی قسم میں ٹینشن نہیں، آمدنی آ رہی ہے، خرچ ہو رہی ہے، نہ گھر میں کوئی مسئلہ ہے، نہ کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے، نہ صحت کا کوئی مسئلہ ہے، نہ بچوں کا کوئی مسئلہ ہے، ایسے وقت میں انسان کا ذہن کیا کہتا ہے؟ اب ہم خوشیاں منائیں گے، اور وہ خوشیاں منانے کے لیے بھی راستے ڈھونڈتا ہے۔ اب راستہ ڈھونڈے گا، اب گھومنے جائیں گے، اب پکنک منائیں گے، اب یہ چیز کریں گے، تو خوشیوں کے ماحول میں بگڑنے کے خطرے ہوتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو بار بار اس وقت میں اگر خوشی کے ماحول میں ہوں، اس وقت اگر میں راحت کے ماحول میں ہوں، اس وقت اگر مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، تو مجھے اپنے آپ کو شکر کے حالت میں رکھنا ہے، اور اس خوشی کے حالت میں بار بار سوچنا چاہیے مجھے یہ چیز حاصل ہے، فلاں کو نہیں ہے۔ اگر میری حالت ویسی ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ میری اس وقت صحت بالکل ٹھیک ہے، فلاں آدمی اس بیماری میں ہے، اگر میں اس بیماری میں پھنس گیا تو کیا ہوگا؟ بس فرض کیجیے آپ جوان ہیں، ہارٹ کا کوئی مسئلہ نہیں، برین کا کوئی مسئلہ نہیں، کڈنی کا کوئی مسئلہ نہیں، ڈائجسٹو سسٹم فٹ ہے، نیند صحیح آ رہی ہے، ٹھیک ہے، پیسہ بھی خوب ہے، والدین بڑی شفقت کر رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، تو گویا آپ کی زندگی اس وقت خوشیوں کی ہے۔ تو فوراً یہ سوچنا ہے مجھ جیسے نہ جانے کتنی کڈنی فیلئر ہے، مجھ جیسے نہ جانے کتنے ایسے جن کو ضرورت کا پیسہ بھی نہیں مل رہا ہے، مجھ جیسے غرض یہ کہ فوراً دوسروں کے متعلق سوچیں جس کے پاس ان میں کوئی چیز کم ہو، اور پھر شکر کی کیفیت پیدا کریں۔ یہ ہے اگر ہم خوشیوں کے ماحول میں ہوں۔ اور اگر غموں کی زندگی ہے، اگر غموں کی زندگی ہے، رنج کی زندگی ہے، مشکلات والی زندگی ہے، وہ مشکلات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، خواب پورا نہیں ہو رہا ہے، تعلیم آگے نہیں چل پا رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کہیں سلیکشن چاہتے تھے نہیں ہو پایا، کاروبار اچانک بیٹھ گیا، نقصان ہو گیا، کسی نے دھوکہ دیا، کسی نے تکلیف پہنچائی۔ یہ تکلیف پہنچانے والے اپنے بھی ہو سکتے ہیں، غیر بھی ہو سکتے ہیں، یہ پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، یہ آفس کے کلیگ بھی ہو سکتے ہیں، افسر بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسروں کے ذریعے سے تکلیف آ رہی ہے، یا خود کسی تکلیف میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں، چاہے مالی اعتبار سے، چاہے جسمانی اعتبار سے، چاہے صحتی اعتبار سے، تو اس وقت انسان کو کیا سوچنا چاہیے؟ جواب، سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کسی گناہ میں اگر مبتلا نہیں ہوں تو یہ مصیبت اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اگر میں کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوں تو یہ مصیبت تو ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی رحمت ہے۔ اور وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں میرے نیک بندو، میں کبھی نہ کبھی تمہیں ضرور آزماؤں گا کہ خوشیوں کے دور میں تم دیندار رہے، پریشانی ڈال کر میں دیکھنا چاہوں گا تم رہو گے دیندار یا نہیں، اس لیے میں آزماؤں گا ضرور۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور بے ضرور میں تمہیں آزماؤں گا، کسی مشکل میں ڈالوں گا، کسی پریشانی میں ڈالوں گا، نقصان ہوگا، جان کا، مال کا، پھلوں کا، کوئی نہ کوئی، اور میں دیکھوں گا صبر کرو گے یا نہیں۔ اگر تم نے صبر کیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میری طرف سے خوشخبری ہو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر عطا کرتا ہوں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ شاہ میں اس سے زیادہ سخت فرماتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے مشکل صورتحال سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے کیا سمجھا ہے، تم نے کیا گمان کر رکھا ہے، تم کہو گے ہم ایمان والے ہیں اور میں تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالوں گا، چھوڑ دوں گا، میں تم کو آزماؤں گا اور سخت آزماؤں گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میں نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا، تم کو بھی آزماؤں گا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد کوئی مصیبت ڈالوں گا، میں چیک کروں گا تم ایمان پر جمو گے، دین پر قائم رہو گے یا نہیں، وہ میرا امتحان ہوگا۔ تو اگر انسان گناہوں میں مبتلا نہیں ہے،
اور کوئی پریشانی آئی، یہ پریشانی سزا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اس وقت بندے کو سوچنا چاہیے کہ یا اللہ میں اس امتحان کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن آپ نے مجھ پر اگر امتحان ڈالا ہے تو میں اپنی زبان سے آپ کے متعلق کوئی غلط جملہ نہیں نکال سکتا، میں اپنے دماغ میں آپ کے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں لا سکتا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس مرحلے میں کبھی کبھی آدمی کا ایمان چھن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک انسان دیندار ہے، نمازی بھی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے بعد مصیبت آ گئی تو اس کی زبان پر آ گیا اللہ نے مجھے کیوں یہ مصیبت ڈالی؟ میں نے کیا کیا تھا؟ میں تو نمازی بھی تھا، میں تو حرام سے بچ رہا ہوں، پھر بھی اللہ نے مجھ پر مصیبت ڈالی، کیوں ڈالی مجھے؟ اس کے بعد شیطان کوشش کرے گا دماغ میں آئے اللہ کی بدزنی، اللہ نے مجھ پر ظلم کیا، اللہ مجھ پر زیادتی کی، میں نے تو ویسی زندگی گزار رہا ہوں جیسے نیک لوگوں کی زندگی، پھر کیوں اللہ نے مجھ پر مصیبت ڈالی؟ شیطان بہت اچھا، تم فیل ہو گئے۔ کیا فیل ہو گئے؟ اللہ نے یہ جو پریشانی ڈالی تھی، اس پریشانی میں چک کرنا چاہتے تھے، تمہاری حالت کیا رہے گی؟ تم نے تو اللہ کے متعلق بدزنی ذہن میں لائی اور بد کلامی زبان پر لائی۔ تو بدزنی سے بھی بچنا ہے اور بد کلامی سے بھی بچنا ہے، اور اس وقت سوچنا کیا ہے کہ جو مصیبت مجھ پر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نبیوں پر کتنی مصیبتیں آئیں اور سید الانبیاء جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مصیبتیں آئیں، آپ نے خود فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا اتنا دنیا میں کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے ایذا پہنچا اتنا دنیا میں کسی کو ایذا میں۔ کوئی کون سی تکلیف ہے جو اللہ کے نبی کو نہیں پہنچی ہے؟ فاقے بھی لگے، کپڑے بھی نہیں تھے، گھر بھی چھوڑنا پڑا، تانے بھی دیے گئے، گالیاں بھی دی گئی، پتھر بھی مارے گئے، چہرے پر خاک بھی ڈالی گئی، زخمی بھی کیا گیا، جادو بھی کیا گیا، زہر بھی کھلایا گیا، ٹھیک ہے، اور تکلیف پہنچانے کی کوئی قسم ہی ایسی نہیں ہے جو حضور کے ساتھ نہ ہوئی ہو۔ بعض دفعہ واقعات اتنے دردناک واقعات ہوتے ہیں۔ اس وقت میں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا، مینا میں حاجی حضرات ہیں، یقیناً اللہ کے نبی علیہ السلام مینا میں جاتے تھے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، کوئی پتھر پھینکتا تھا، کوئی گرد و غبار پھینکتا تھا، کوئی گالیاں دیتا تھا، اور پورے دن گھوم کر کے شام کو واپس آتے تھے حضور تھکے ہوئے، گرد و غبار میں اٹے ہوئے، پسینہ ہیں، اور کبھی کبھی خون کے دبے بھی لگے ہوئے ہوتے تھے۔ تو حضرت فاطمہ غمناک انداز میں کہ ابا جان یہ کس نے کیا، یہ ایسا کیوں آپ کے ساتھ ہے؟ تو حضور فرماتے فاطمہ صبر کرو، کسی کو بتانا مت، برداشت کرتے تھے۔ میرا بھی یہ سب ہوتا تھا۔ تو غرض یہ کہ مصیبت آئیں گی، اور مصیبتوں میں انسان کو فوراً سوچنا چاہیے میرے نبی پر کیا کیا حالات آئے، میرے تو کچھ بھی نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ شاہ مصیبت ڈالتے ہیں بندے کو اپنے سے اٹیچ کرنے کے لیے، وہ بڑی اہم ترین حکمت ہے، مگر وہ ہے کڑوی چیز۔ بندہ اللہ سے دور ہو چکا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو جھٹکا دیتے ہیں، ڈالیں گے کوئی مصیبت، اس مصیبت ڈالنے کے بعد کیا ہوگا؟ بندہ اب اللہ سے جڑے گا، یا اللہ میں بے کس ہوں، اب یہ دعائیں بھی شروع کرے گا، نمازیں بھی شروع کرے گا، دوسرے دعائیں بھی کرائے گا، گناہ بھی چھوڑ دے گا، اور مانگتا رہے گا یا اللہ اس مصیبت سے مجھے نجات دے، یا اللہ یہ بیماری آ گئی، یا اللہ یہ مصیبت۔ تو یہ مصیبت میں گھبراتا رہے گا، مانگتا رہے گا، گڑ گڑاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ شانو چاہتے میں یہی چاہتا تھا تم میرے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ۔ اب یہ مانگتا ہے خدا اس مصیبت سے مجھے نکال دے، مگر اللہ تعالیٰ سنتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں سنتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں بندہ مجھ سے اٹیچ رہے، اور جو ہی اس کی مصیبت دور ہو جائے گی یہ پھر دور ہو جائے گا۔ تو مصیبت کے دور ہونے کے بعد چنانچہ ہم آپ دیکھ لیں ہماری زندگی میں خوشیوں کے دن بھی گزرے ہوں گے، کبھی کبھی غموں کے دن بھی آئے ہوں گے۔ غموں کے دنوں میں ہم اللہ سے زیادہ اٹیچ رہے یا خوشیوں کے دنوں میں؟ بس خود ہی سمجھ میں آ جائے۔ جن دنوں میں پریشانیاں، ان دنوں میں اللہ سے زیادہ اٹیچ رہے، سوچ کے اعتبار سے کہتا اب کوئی شکل نہیں، اب اللہ ہی کچھ راستہ نکالنا چاہیے، وہ انسان کہیں صورت خدا ہے اس کا آواز کاٹوں، اب کوئی شکل سمجھ میں نہیں آتی، یا اللہ میں کہتا سے اب وہ چلو فلانے بزرگ سے دعا کرائیں گے، امام صاحب سے کہیں گے بس مجھے پریشانی اب میرے دعا کرنا، خود بھی صلاۃ الحاجت پڑھتا رہے گا، اور بار بار سوچے گا یا اللہ سے، نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا پھر بھی اللہ کو پکارتا رہے گا۔ تو غموں میں انسان اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ اس اٹیچمنٹ کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ شانو چاہتے ہیں بندہ مجھ سے، اور یہ پریشانی دور نہیں کریں گے بہت دیر تک۔ پھر جب سوچتے ہیں اب شاید زیادہ اٹیچ رہے گا، پھر پریشانی دور کرتے ہیں، پھر انسان بندہ کیا کہتا ہے بیان سمجھی پریشانی کتن کیا ہو بس کتن کو حال، انسان اس وقت یہی کہتا ہے۔ اور کبھی کبھی اس سے بڑی حکمت ہوتی ہے، وہ یہ کہ کسی بڑی پریشانی سے بچانے کے لیے چھوٹی پریشانی ڈال دیتے ہیں۔ اس چھوٹی پریشانی کو آدمی سمجھ نہیں پاتا، مگر ہوتی ہے وہ چھوٹی پریشانی دراصل بڑی پریشانی سے بچانے کے لیے۔ اس کی مثال ابھی کچھ دنوں پہلے سامنے آئی کہ ایک صاحب کو ناک سے خون آ گیا اور بہت زیادہ آ گیا، تو خود پریشان ہو گئے، گھر والے بھی پریشان ہو گئے، بچہ رونے لگے، ابا جان کو اتنا خون آ گیا، بہت پریشان، ٹھیک۔ اب جب ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر نے چیک اپ واک اپ کرنے کے بعد کہا جناب آپ کو مبارک،
وہ کس چیز کا مبارک؟ کہنے لگے اگر یہ ناک سے خون نہ آیا ہوتا تو دماغ کے رگ پڑ جاتی، برین ہیمریج ہو جاتا۔ اسے فوراً کہا یا اللہ شکر۔ تو شکر کس پر پڑ رہا ہے اب؟ نقصیر آنے پر۔ اب سمجھ میں آیا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ، بڑی پریشانی سے بچانے کے لیے میں آپ کو چھوٹی پریشانی میں ڈال دوں گا۔ مجھے یاد ایک مرتبہ میں بہت چھوٹا تھا، ابھی غالباً نابالغ تھا، میں دیوبند سے واپس آ رہا تھا، تو راستے میں مجھے بس چھوٹ گئی۔ اب وہ بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن راستے میں بس چھوٹ گئی، بڑی پریشانی ہوئی مجھے، اور دوسری بس آنے والی نہیں تھی۔ اب 12-14 گھنٹے انتظار کرنا تھا، اگلے دن صبح بس ملنے والی تھی بٹوت میں۔ تو میں بہت پریشان ہو گیا، بس سامان ادھر سے اٹھا بھی نہیں پاتا تھا۔ یہ سمجھیے تقریباً نابالغ تھا میں اس وقت، تو نابالغی کی حالت میں سامان ساتھ میں ہے، دوڑتے دوڑتے بس کے قریب پہنچا، وہ بس نکل گئی۔ اور اس کے بعد اور اب بس ماننے والی نہیں، جموں سے صبح بس نکلتی تھی کشتواڑ کے لیے، اس کے بعد اب کوئی بس آنے والی نہیں۔ میں بہت دکھی ہو گیا، اب کیا کروں گا اسی پریشانی میں۔ ٹھیک اس کے بعد پتہ چلا وہ جو بس چلی گئی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور کتنے لوگ مرے اور کتنے زخمی ہو گئے ان کو کچھ پتہ نہیں۔ تو وہ جو پہلی پریشانی چھوٹی آئی، مجھے 1.5 کلومیٹر وہ سامان لے کر چلنا پڑا، اور وہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا، وہ تھکاوٹ اور کیسا غصہ آ رہا تھا یہ ڈرائیور کیوں چلا گیا۔ لیکن اب جب سنا یہ بعد میں، تو یہاں سری نگر میں چند سال پہلے واقعہ ہوا کہ ایک لڑکا آیا تھا، وہ کہتا تھا میں باہر سے یہاں گھر کشمیر آیا، بہت دنوں ہو گئے تھے میں نے وازوان نہیں کھایا تھا۔ تو وازوان ٹیٹ ہوتا ہے، یہ جس چیز کا کھانے کا شوق، وہ بہت دن ہو گئے تو چلا۔ جب وہ پہنچا تو اتفاق سے راستے میں دیر ہو گئی، اور وہ جو دعوت ہم پڑوسیوں میں تھی وہ دعوت میں آ نہیں سکا۔ کہتا بڑا افسوس ہوا کہ 1.5 سال کے بعد میں آیا تھا، وازوان کھانے کا شوق تھا، لیکن میں ٹائم پر پہنچ نہیں سکا۔ تو بعد میں پتہ چلا اسی دن رات کو وہ جو وازوان کھانے والے ان میں اکثر بیمار ہو گئے۔ ٹھیک، وہ کچھ ہسپتال میں ہیں، کچھ کو الٹیاں ہو گئی، شاید تیل صحیح نہیں ہوگا، مسالہ ٹھیک نہیں ہوا یا کیا ہوگا، بہرحال اب یہ کہتا شکر خدا میں بچ گیا۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، لہذا جب پریشانی آتی ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ چھوٹی پریشانی ڈال کر بڑی پریشانی سے بچا لیتے ہیں۔ پھر پریشانیوں کی ایک قسم وہ ہے کہ جو انسان کو اپنی اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور پریشانیوں کی ایک قسم جو کسی کے دوسرے کا ظلم ہوتا ہے۔ اور دنیا میں ظلم ہوتا ہے، انسان پہ ظلم کرتا ہے، ایمان والا بھی ایمان والے پہ ظلم کرتا ہے، اللہ کے نبی پر ظلم ہوا ہے۔ تو گویا اللہ کو طاقت ہے اس کو سزا دینے کی، لیکن ظلم آ سکتا ہے۔ اس وقت ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ یا اللہ جو مجھ پر ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے آپ کو طاقت ہے، آپ اس کو اس ظلم سے روک سکتے ہیں۔ بس اس مقام پر ہمیں یہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ یہ کہتے ہیں اے میرے بندو میں نے اپنے پر ظلم حرام کیا ہے، اور تمہارے درمیان بھی میں نے حرام کیا، تم ایک دوسرے پر ظلم کرو، خبردار کسی پر ظلم مت کرنا۔ یا عبادی اے میرے بندو حرمت علیہ الظلم، میں نے اپنے پر ظلم حرام کیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے درمیان میں نے ظلم کو حرام کیا، فلا تظالموا، کسی پر ظلم مت کرنا۔ اب جب دوسرے پر ظلم، دوسری کی طرف سے ظلم آتا ہے تو بہت اونچے دماغ والا آدمی سوچتا ہے یہ تو مجھ پر ظلم کر رہا ہے، لیکن انجام اس کا بہت خراب آنے والا ہے۔ اور یہ طے ہے دنیا میں جو انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے اسی دنیا میں سزا لگنا طے ہے، اللہ ماشاءاللہ بہت کم ایسا ہوگا کہ ظلم کرتا رہا دنیا میں کوئی سزا نہیں لگی، ورنہ اکثر یہ ہوگا کہ جو دوسرے پر ظلم کرے گا کسی بھی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، زبان سے، ہاتھ سے، پڑوسی، رشتہ دار، جو بھی کرے گا ظلم اسی دنیا میں سزا بھگتتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم یہ گمان مت کرنا کہ میں غافل بیٹھا ہوں، میں دیکھ نہیں رہا ہوں کون کس پر کیا ظلم کرتا ہے، تو کبھی ایسا بھی ہوگا۔ اور اگر ہم نے مصیبت دیکھی دوسرے کو اور ہم محفوظ ہیں تو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً شکر پڑھنا چاہیے، یا اللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس مصیبت سے بچائے رکھا جس مصیبت میں فلانا مبتلا ہے۔ آپ دیکھیں گے فلانا بیمار، فلانے کو نقصان ہو گیا، فلانا کا گھر میں جھگڑا ہو گیا، فلانے کو تھانے میں لیا گیا۔ کسی بھی مصیبت میں دوسرے انسان کو مبتلا دیکھیں یا سنیں تو فوراً کہنا چاہیے، یا اللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے اس مصیبت سے بچائے رکھا جس مصیبت میں فلاں مبتلا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انشاءاللہ موت تک اس مصیبت سے محفوظ رہیں گے۔ یہ سکھایا ہمیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ خاص طور پر ایسے وقت میں جب ہم کسی اور کو مصیبت زدہ دیکھیں تو کبھی کبھی حقارت آتی ہے ذہن میں۔ جناب آپ گاڑی میں چل رہے ہیں، کوئی انسان لڑکھڑاتا ہوا سڑک پر گزر رہا ہے، ہرگز یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے دل میں اس کی حقارت آ گئی، دیکھو اللہ نے کیا سزا دی ہے اس کو، دیکھو خدا نے اس کو کیا کیا، اسی لیے ہرگز نہیں، فوراً ندامت ذہن میں آنی چاہیے، اللہ کو طاقت تھی میں اس جگہ ہوتا وہ میری جگہ ہوتا۔ دوسرے کو دیکھ کر عبرت پکڑنا، دوسری کی مصیبت کو دیکھ کر خوش نہیں ہونا ہے، دوسری کی مصیبت کو دیکھ کر شکر پڑھنا کہ یا اللہ آپ نے مجھے بچائے رکھا۔ اور آپ جیسا ہی کوئی جوان لڑکا ہے،
اور آج پتہ چلا صاحب اس کی دونوں کڈنیاں فیل ہو گئی. آپ ہائے ہائے کرتے رہ جائیں گے؟ نہیں، فوراً یہ کہے یا اللہ مجھ جیسا جوان لڑکا ہے اس کی کڈنیاں فیل ہو گئی ہیں، اب آگے اس کا کیا بنے گا، آگے اس کا کیا بنے گا. لیکن یہاں جہاں ہم اس وقت ہیں، جہاں ہیں، یہاں بالکل قریب، جہاں سے بالکل قریب، اب یہ وہیں سے گزر کر کے آئے. ایک مکان کی اوپر والی چھت میں ایک 22 سال کا جوان، 22 سال کا جوان مکان کے اوپر کی چھت میں کمرے کی صفائی کے لیے اس نے کھڑکی کھولی تو اسی سے نیچے گر گیا. ٹھیک ہے، نیچے گر گیا اور سپائنل کارڈ کٹ گیا. ٹھیک ہے، 8 سال ہو گئے اس کو بیڈ پر اور ساری زندگی اسی بیڈ پر گزارنی ہے. اس وقت وہ 28 سال کا ہوگا، تب اس وقت وہ شاید 20 سال کا تھا یا 21 سال کا تھا. 8 سال اسی بیڈ پر ہو گئے، ساری زندگی اسی بیڈ پر گزارنی ہے. یہاں سے اوپر مکمل صحت مند ہے، یہاں سے نیچے بیکار. ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. جناب والا باتھ روم میں پاؤں پھسل گیا، کمر لگ گیا، اس کے ساتھ جو کموڑ کا یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کمر لگ گیا، اسپائنل کارڈ کٹ گیا، بیٹھ گئے. تو غرض یہ کہ دوسروں کو مصیبت آ جائے تو اس وقت فوراً کہنا یا اللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اس مصیبت سے آپ نے مجھے بچایا، جو مصیبت میں نے فلاں کو دیکھی یا فلاں کے متعلق سنی. اور یہ مزاج جب آتا ہے تو انسان کے دل کی کیفیت ایک عجیب کیفیت بن جاتی ہے. شکر کرنے کا ایک ایسا جذبہ ابھرتا ہے اندر سے، ٹھیک جذبہ ابھرتا ہے کہ ایسا جذبہ دوسری جگہ نہیں ابھرے گا. بس اللہ تعالیٰ شان ہو مصیبت کی اس مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر مصیبت آئے تو ہم گلہ نہ کریں، ناراضگی نہ کریں، اللہ سے اٹیچ رہیں. اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس جو کچھ ذرائع ہوتے ہیں ان ذرائع کے ساتھ ساتھ پھر صلاۃ الحاجت پڑھنا چاہیے. جیسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب بھی کوئی مصیبت آئے گی فوراً کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسب. اور یہ بخاری میں حدیث ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کفار ان کو آگ میں پھینکنے والے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور خود حضور نبی علیہ السلام کو جب بھی کوئی پریشان کن صورتحال سامنے آتی تھی آپ پڑھتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں اپنا یہ کیس اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اور حدیثوں میں آتا ہے جب بندہ اپنی مشکل میرے حوالے کرتا ہے تو میں پھر اس کا حق خود ہی نکال دیتا ہوں.